رہی ہیں کہ کیا ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام نے گواہی کے لیے دعا کی تھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا تھا۔ بہن، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی سورہ میں یہ لکھا ہے؟ میں قرآن کو کئی بار پڑھ چکا ہوں مگر میں نے کوئی ایسی سورہ نہیں دیکھی ہے، نہ ہی میں نے کوئی ایسی حدیث دیکھی ہے۔ بہن، بھلے کوئی بھی اسکالر ہو وہ کچھ کہے، اس سے ثبوت مانگے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ البقرہ میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 111 میں کہ اگر تم سچے ہو تو ثبوت دو۔ کوئی اسکالر بھی ہو، بھلے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر میں کچھ کہوں تو وہ اسلام میں زیرو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر جو اللہ کہے اس کی ویلیو ہے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ المائدہ میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 90 میں کہ گندے شیطانی کاموں سے بچتے رہو۔ اگر یہ میں کہوں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس لیے اگر کوئی اسکالر کہتا ہے کچھ بھی تو اس سے ثبوت مانگے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کہیں تم مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہو، تم مجھ پر شک کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی اسکالر کچھ کہے اس سے ثبوت مانگے، اگر وہ ڈھیلا پڑ جائے تو سمجھ جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 59 میں، اے ایمان والوں، اوبے کرو اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اگر آپ دو اسکالر کے درمیان کوئی فرق دیکھیں تو ان دونوں سے ثبوت مانگیں اور اس کو چیک کر لیں۔ قرآن تقریباً 25 جگہوں میں، مطلب سورۃ البقرہ، سورۃ العمران وغیرہ میں کہتا ہے کہ وسیلہ شفع حرام ہے، اور قرآن 2 جگہوں پر کہتا ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا قیامت والے دن وہی صرف اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر سکیں گے، ادروائز اس دنیا میں آپ مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کو مانگنا ہی ہے تو ڈائریکٹلی اللہ سے مانگیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورۃ الفاتحہ چیپٹر نمبر 1 سورہ نمبر 5 میں کہ تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 60 میں، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس لیے ڈائریکٹلی مانگے۔ آپ کیوں کسی کو وسیلہ بنا رہی ہیں؟ فرض کر لیں کہ آپ کی امی کے دل میں مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 ہارٹ اسپیشلسٹ لندن میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی میرے پاس آیا تو میں اس کا مفت علاج کروں گا، تو آپ بتائیں کیا آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ جب نمبر 1 موجود ہے تو آپ کیوں دوسرے کے پاس جائیں گی؟ اسی طرح جب اللہ ہے اور وہ ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سن سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے پاس جانے کی؟ مگر لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ جج کے پاس جائیں تو آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے وکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیر، بابا، اولیاء وغیرہ ہیں۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ چلیں، مگر جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو جج نہیں جانتا کہ کون قاتل ہے یا ڈکیت ہے، اس لیے اسے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے؟ وہ تو سب جانتا ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے کسی کی مداخلت کی؟ وہ تو عالم الغیب ہے۔ تو آپ اللہ کے ساتھ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اللہ کو کسی مداخلت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ڈائریکٹلی سنتا ہے۔ اگر کھربوں لوگ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ انہیں ایک ساتھ سن سکتا ہے۔ وہ ہماری یا آپ کی طرح نہیں ہے، اس لیے آپ خدا سے ڈائریکٹ مانگیں۔ مگر کچھ لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حدیث معلوم ہے جس میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ اس طرح تو آپ بھی اپنے کسی دوست سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، مجھ سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، میں آپ سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ کوئی بھی جو زندہ ہے آپ اس کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، چچا میرے لیے دعا کرنا، مگر آپ اس سے دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں جو کہ مر چکا ہے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو صحابہ اکرام ان سے دعا کے لیے کہا کرتے تھے، مگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے ان سے دعا کی ہو۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر ہم شرک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں کبھی اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دی۔ جب میں عیسائیوں سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ہم آپ سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے بڑے عیسائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ خدا ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چلیں ان کی ہی اطاعت کر لیں، مگر یہ بتائیں انہوں نے کہاں کہا ہے کہ وہ گاڈ ہیں؟ اس طرح کئی ہندو ہیں جو کہ میری تقریر کو سنتے ہیں اور آخر میں تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ ذاکر بھائی آپ تو بھگوان ہو ہمارے لیے، جبکہ میں
ویداس کا حوالہ دے چکا ہوتا ہوں، مگر وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ بھگوان کا اوتار ہیں، اور کچھ تو میرے پیر بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ شرک ہے۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ حرام ہے، شرک ہے، آپ یقیناً مجھ سے متاثر ہوں گے، مگر میں ایک انسان ہوں اور یہ اللہ کا دین ہے، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان کو یہ بھی بتاتا ہوں ایسا کرنا نہ صرف قرآن میں حرام ہے بلکہ یہ تو ویداس کے مطابق بھی حرام ہے، مگر وہ آخر میں پھر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اوتار ہوں بھگوان کا۔ ان کے کہنے سے میں یہ نہیں ہو جاؤں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعا نہیں مانگنا چاہتے ہو، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں اپنے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں اور لوگوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں ان کی بات مانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا وسیلہ بنا کر خدا سے دعا مانگوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ڈائریکٹلی خدا سے دعا مانگنی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو اوبے کرنا ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے اور ان کی رسپیکٹ کرنی۔ تساں ذاکر نلائق دی گل سماعت کیتی ہے، یہ اندر انہیں سری جھوٹ بولے نے۔ پہلے نمبر تے دے کول پوچھا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام دے حوالے دے نال آپ دی توبہ کس طرح قبول ہوئی؟ حضور دے وسیلے دے نال انہیں آکھیا جی گل میں قرآن مجید مکمل پڑھیا سی، کوئی بھی آیت میں نہیں ویکھی، واقعی قرآن مجید دے اندر نہیں لکھی ہوئی۔ اس تو بعد انہیں آکھیا جی میں حدیثاں دی کتاباں پڑھیاں نے، میں ایسی کوئی حدیث نہیں ویکھی۔ اس تو بعد انہیں عقلی دلیلاں دتیاں، قرآن مجید دیاں آیات مبارکہ بیان کیتیاں، انہاں دا غلط مفہوم بیان کر کے عوام نے گمراہ کیتا۔ جناب اللہ ہن اے حدیثاں دی کتاب دے وچ موجود ہے، اے تسی حدیثاں دی کتاب ویکھو دے وچ موجود ہے، اے سارا واقعہ جڑا حضرت آدم علیہ السلام نے حضور دے وسیلے دے نال دعا کیتی، آپ دی توبہ قبول ہوئی۔ اس تو بعد المعجم الصغیر دے وچ بھی گل موجود ہے، تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 339 دے اتنے بھی یہ گل لکھی ہوئی۔ اس تو بعد وہابیاں دی کتاب ہے جی، یہ پیج نمبر 84 تے 85 8485 دے اتنے یہ گل لکھی ہوئی۔ ہن یہ ورگا جھوٹا بندہ میں اج تک نہیں ویکھیا، یہ ساری گل لکھی ہوئی۔ پھر انہیں آیات مبارکہ بیان کیتیاں جہدے وچ انہیں آکھیا اگر یہ گل میں کراں میری گل غلط ہے، رب دی گل سچی جی، اے گل واقعی حق ہے، اگر اسی کوئی گل کریے ساڈی گل جھوٹھی ہے، اللہ گل کرے تے پھر حق ہے تے پھر سچ ہے۔ جناب اللہ اے قرآن مجید ہے، انہیں آکھا جی میں 5 جگہ تے پڑھیا ہے وسیلہ حرام ہے، میں مکمل قرآن مجید پڑھیا جناب، مینوں کوئی بھی ایسی آیت نہیں نظر آئی جہدے وچ وسیلہ حرام لکھیا ہے جی، وسیلہ حرام۔ اس کے بعد آیات مبارکہ دے حوالے دے رہا ہے 619 اسی طرح حوالے تے دے رہا ہے، تو یار دوسری آیتاں جو حوالے دے رہے ہیں انہاں دے نال عقلی دلیلاں دے کے رد کرنے ہیں، غلط رد کرنے ہیں، تو جناب اعلیٰ تو 5 آیتاں بیان کر دے ہاں، رولا ہی مکے جیڑیاں تو پڑھیاں نے، مینوں نہیں پتا تو کیڑیاں آیتاں پڑھ لیاں نے جی، مینوں 5 آیتاں میں پڑھیاں دے وچ لکھیا وسیلہ حرام، اللہ دی قسمیں جھوٹ بولدا پیا۔ ہن اے قرآن مجید ہے، وہابیاں دا قرآن مجید ہے، سورۃ المائدہ دے اندر اللہ فرما رہا ہے وسیلے دے حوالے دے نال، آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ۔ اے کنن حکم ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش، کنن ایمان والے نو، واقعی بے ایمان وسیلہ کدی بھی نہیں مان سکتے نہ تلاش کر سکتے۔ انہیں خدا خود کہہ رہا جی ایمان والے وسیلہ تلاش کرو، انہیں قرآن کہہ رہا وسیلہ تلاش کرو، اے آنا جی وسیلہ میں 5 جگہ تے پڑھیا حرام ہے، شرک کتنے لکھے جی 5 آیت،
اللہ دی قسم ایڈے جھوٹ بولدا ہے۔ اس بعد اس بندے نے سورہ فاتحہ اسی تیری ہی بات کردے ہاں، تیرے کولوں ہی مدد منگدے ہاں۔ جناب اعلی آیت دے اندر کتے لکھیا ہے کہ میرے کولوں منگو، بلکہ اسی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسی تیری ہی بات کردے ہاں، تیرے کول منگدے ہیں۔ پھر انہیں آیت نمبر 14واں پارہ بیان کیتا، آیت 16 دسی ہے جی اللہ فرماندا تسی میرے کولوں منگو۔ جناب اللہ ایسی آیت میں 14واں پارہ مکمل پڑھ لیا مینوں کتے نہیں ملی کہ تسی میرے کولوں منگو، ایڈا وڈا نے جھوٹ بولے۔ اس تو بعد عقلی دلیل دے رہا ہے، کہہ رہا اگر تہاڈی والدہ دا دل دا مسئلہ ہوئے ایک ڈاکٹر کے جی میں دا فری علاج کراں گا، جس طرح انہیں بیان کیتے ہو تساں سونی لے، میں سادی کر کے تانوں سمجھا رہے ہیں۔ فری علاج کرے گا جی، پہلا سلوشن جی تہاڈے کو موجود ہے، اسی طرح دوسرے ڈاکٹر بھی کہن جی اہی فری دا علاج کران گے، تسی دوسرے کو نہیں جاؤ کیونکہ تہاڈے کو پہلا سلوشن ہے وے۔ اسی طرح اللہ پہلا سلوشن ہے وے، ڈائریکٹ اللہ کو منگو۔ جناب اعلیٰ جدو ڈائریکٹ اللہ کو منگنا ہے تو پھر شفا بھی اللہ کو منگو، انہوں نے کیوں ڈاکٹر کو بھیجنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ڈائریکٹ اللہ کو منگو تہاڈوں دل دا بھی مسئلہ ہوئے۔ جناب اعلیٰ نے آکھے پہلا سلوشن جدو موجود ہے تو پھر تسی دوسرے کو کیوں جانا ہے؟ ہن اے قرآن مجید ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارے مددگار صرف اللہ و رسولہ اور اس کا رسول، والذین اور وہ لوگ ہیں جو آمنو ایمان لائے۔ جناب اللہ جی تو پہلا سلوشن موجود ہے، اللہ کو ہی منگنا ہے، تے اللہ کیوں پھر قرآن سے کہہ رہے ہیں میں بھی تہاڈا مددگار ہاں، میں بھی تہاڈا مددگار ہاں، میرا رسول بھی۔ اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ یا اللہ تو اتنے بس یہی کہنا بس میں ہی تہاڈا مددگار ہاں، اللہ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں بھی تہاڈا مددگار ہاں، میں بھی تہاڈا مددگار ہاں۔ اگو فرمایا ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان والے ہیں۔ ایڈے وڈے نے جھوٹ بولے نے جناب، اللہ خود کہہ رہا ہے میں بھی مددگار ہاں، میرا رسول بھی مددگار، ایمان والے بھی مددگار نے۔ اللہ نے کیوں نہیں پھر آکھیا جی خالی میں مددگار ہاں؟ ویسے سوچنے والی گل تو ہے نا، اللہ ڈائریکٹ کہنا جی بس میں ہی مددگار، میرے تو علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اللہ نے نہیں آکھیا، اللہ نے فرمایا ایمان والے بھی۔ وسیلے دے حوالے دے نال بھی تانوں آیت مبارکہ دس دیتی ہے۔ جناب اللہ ہن ایدے ورگا جھوٹا تے ذلیل النفس اج تک اسی بندہ نہیں ویکھیا۔ کیا وسیلے دے حوالے دے نال حدیث مبارکہ بھی کوئی ہے وے؟ وہ بھی تسی سماعت کرو۔ سرکار نے کیا آکھیا وسیلے دے نال دعا منگو۔ جناب اعلیٰ ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ دی کتاب ہے، ایدے اندر حدیث مبارکہ جے ایک نبینہ شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پس اس نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص اگر تو چاہے تو میں تیرے حق میں دعا کروں، اور اگر چاہے تو تو اس پر صبر کر کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کی کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر یہ دعا کرو اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس حاجت یعنی بینائی کے اصول کے لیے متوجہ ہوتا ہوں، پس میری اس حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ میرے حق میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما۔ اگر 25 جگہ دے ہوتے وسیلہ حرام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آکھے ہے؟ زاکریہ 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ تو اے دعا کر، وہ دے وچ کیا ہے؟ محمد کے وسیلہ سے، محمد کے وسیلہ سے
یا محمد میں آپ کے وسیلہ سے اے دعا کر. سرکار نے خود فرمایا, ترمذی دی حدیث ہے, اپنے کو نہ دلیلاں دے, قرآن تے حدیث تے گل کر تے صحیح طرح گل کر. دوسرے نمبر تے اے جی مشکات شریف دی حدیثاں دی کتاب ہے, پیج نمبر 545 دے اتے اے گل لکھی ہوئی, جلد نمبر پہلی, باب الکرامات. ٹھیک ہے, الفصل الثانی, پہلی حدیث, دوسری حدیث, تیسری حدیث ہے لکھی ہوئی. حضرت ابی جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کی طرف نظر کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں سے ایک کھڑکی اس طرح کھولو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آسمان تک کوئی چیز درمیان میں حائل نہ ہو. لوگوں نے جب اس طرح کیا تو خوب بارش برسی, یہاں تک کہ خوب سبزہ ہوگا اور اونٹ خوب موٹے تازے ہو گئے. جناب اللہ حضرت عائشہ صدیقہ نے خود کی کیتا ہے, انہوں نے کی کیتا ہے, سرکار دے روزے انور دے اتو سراغ کروایا, فرمایا سراغ کرو, او دے درمیان سرکار دے روزے دے درمیان تے سمان دے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی. تو اسی طرح کیتا تے فرمانے خوب بارش ہوئی ہے, خوب سبزہ ہو گیا ہے. تو یار عائشہ صدیقہ نے قرآن نہیں پڑھیا, دسو قرآن مجید نہیں پڑھیا, انہوں وکھرے نو پتہ لگ گیا وسیلہ آرام. آپ نے نہیں آکھے کہ ڈائریکٹ جا کے مانگے یا اللہ بارش دے, آپ نے کی کیتا ہے, پر میں جا کے روزہ انور دے اتنے جڑا چھاتے چھاتے تو سوراخ کرو, درمیان اندر کوئی چیز حائل نہ ہوئے, تو انجی کیتا تے بارش برسن لگ گئی. ہون ایڈے جاہل لوگ نے انہوں کی پتا ہوئے, سرکار نے خود وسیلے دا حکم دیتا ہوئے. دوسرے نمبر تے ایک اور گل ذرا توجہ کرنی ہے, اے حدیثاں لی کتاب ہے, پھر انہیں آکھیا جی جڑے اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں دا وسیلہ منگنا بھی جائز کوئی نہیں ہے, اگر سامنے آئے تو دعا کرے. ٹھیک ہے جی, وسیلے دے حوالے دے نال انبیاء کرام پہلے تے جڑے دنیا تو پردہ کر چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے وقت دوران دفن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا اور سابقہ انبیاء کرام کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اس طرح دعا کی, سابقہ انبیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اس طرح دعا کی, اے اللہ جو زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ اللہ زندہ ہے. آگے کی فرمایا اس کو موت نہیں, میری ماں یعنی فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرما, انہیں دوران سوالات کے جوابات تلقین فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما. اپنے نبی اور دیگر انبیاء جو مجھ سے پہلے گزرے کے وسیلے سے ان ادھے اندر بھی ویکھو حدیث مبارکہ دے اندر بھی سرکار نے پچھلے انبیاء کرام دا وسیلہ دیتا ہے. ہوں ایڈا وڈا تے جاہل ہوں بندہ کی آکھے, اے وہابیاں دی کتاب اشرف علی تھانوی صاحب ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 26 دے اتے لکھ دے نے زندہ تے فوت شدہ دا وسیلہ بنانا دونوں جائز ہے, اگر نہ ہوئے میں بخان دا ذمہ دار ہاں, منان دا ذمہ دار نہیں. ایک ہے کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت اور امداد الفتاوہ دے اندر بھی جلد نمبر 5 دے اندر اے گل لکھی ہوئی, فرماندے نے زندہ اور فوت شدہ کو وسیلہ بنانا دونوں جائز ہے. ہن دوستو انہاں دے وہابیاں دا کی حال ہوئے گا قیامت والے دن, انہاں دے وڈیاں نے لکھ چھڑیا جی وسیلہ جائز, زندیاں کولوں بھی تے مردیاں دا بھی.